السلام علیکم پیارے دوستو، عورتیں 5 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے، ان کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شادی شدہ مرد اور عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ بات تو سچ ہے کہ عورتوں میں پیار، قربانی اور برداشت کرنے جیسی طاقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی برابری اگر مردوں کے ساتھ میں کی جائے تو یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مٹی سے بنایا ہے، تو عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو عورتوں کی ان باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سب سے الگ ہے۔ یاد رکھیں، ان چیزوں کے علاوہ عورتوں کی 5 ایسی بھوک ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مٹتی، یعنی کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی بھی شانت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عورتوں کی ان بھوک کے سامنے ہیرے موتی بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ جانیں گے کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کون سی ہے جو کبھی نہیں مٹتی ہے، تو آپ ان کے بارے میں جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اسی لیے نکالا، یعنی عورت کے تقدس حد تو دیکھیے، فرشتوں سے بھی ان کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی بیوی وہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت کی پسلی سے کیوں بنائی گئی؟ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن ہے وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی 5 بھوک کے بارے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سجنا سنورنا، یعنی کہ بناؤ سنگار کرنا۔ بھلے ہی عورتوں کو سجنے اور سنورنے کا پورا حق ہے اور اس کے بغیر ایک عورت ادھوری مانی جاتی ہے، مگر عورتوں کا بناؤ سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے ہی آیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی بنتی سنورتی ہے تو ایسی عورت اللہ کے سب سے نزدیک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بناؤ سنگار عورتوں کی خوبصورتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کی یہ بھوک کبھی بھی کم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورتوں کی یہ سجنے سنورنے کی بھوک کبھی بھی نہیں مٹتی، بلکہ ان کی یہ بھوک اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 2، دھن دولت اور زندگی۔ عورتوں میں دھن اور دولت اور زیادہ زندگی پانے کے لالچا میں بھی کم نہیں ہوتی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ویسے لمبے وقت تک جینے کی چاہت تو ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر یہ عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دھن دولت پانے کی خواہش بھی عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور عورتوں کی یہ بھوک بھی کبھی کم نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کھانے پینے کی بھوک۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں کھانے پینے کی بھوک بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سننے میں آپ کو شاید یہ عجیب لگے، مگر یہ سچ ہے کہ عورتوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں عورتیں مردوں سے زیادہ شوق رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں 2 گنی بھوک لگتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں
زیادہ کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے عورتوں کو مردوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے، ان کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 4، شرم و لحاظ۔ ویسے بھی آپ نے عام بول چال کی زبان میں سنا ہی ہوگا، شرم و لحاظ ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت میں شرم و لحاظ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، وہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ ضرور سوچتی ہے کہ اس کے گھر والوں پر اس کے اس کام کا اچھا اثر پڑے گا یا برا اثر پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی یہ چیز بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورت کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 5، ہم بستری کی چاہت۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہم بستری کی چاہت مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورتیں اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اندر کی چاہت کبھی اجاگر نہیں ہونے دیتی، یعنی کہ عورتیں اپنے اندر کے یہ جذبات ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہے۔ حالانکہ عورتوں میں ہم بستری کی چاہت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ چاہت اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، مطلب کہ عورتوں کی یہ بھوک کبھی نہیں مٹتی، یعنی کہ یہ چاہت بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دوستو، ایک انسان کی یہ 5 بھوک، خاص کر کے عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ ان کے لیے ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، بھلے ہی اسے یہ چیز کتنے ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے، لیکن اس کی چاہت کبھی کم نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا اور جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگی، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک کبھی پسند نہیں فرماتا، اور ان 3 عورتوں کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، اے بی بی فاطمہ، وہ 3 عورتیں کون سی ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ آباد نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے عورت، وہ 3 عورتیں یہ ہوں گی۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت تو وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمان کرتی ہوگی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم نہیں ماننے والی ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتی ہے، اس کے علاوہ جو عورت اپنا مال، سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگرانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت، یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور ایسی عورتوں کا گھر ہی اللہ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی کہ بے پردہ عورت۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی پھرتی رہتی ہے، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرے گی۔
اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی۔ جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی، ایسے عورت کا دیدار کرنا خود اللہ چاہے گا۔ اس لیے اے عورت یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورت۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چگلی خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، اللہ ایسی عورت کو کبھی نہیں پسند فرماتا، اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت یاد رکھنا، 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، تو اسے بس اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں رہنا ہی چاہیے۔ ان کی غلاف صرف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے، اور وہ زیادہ تر عورتوں میں غیبت، چگلی جسے کہتے ہیں، بہت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور یہ جو مرد اپنی عورت، اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ اس کے رزق، دولت، برکت، شہرت کے دروازے اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیویاں بھی ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں برباد کرے گی، ایک گالی ہمارے قبر میں ایک بچھو پیدا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور گالی گلوچ کرنے والا انسان ہمیشہ مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی تمہارے مقدر کو تہس نہس کرتے ہیں یا اچھا بناتے ہیں۔ اگر اچھے الفاظ نکالو گے تو تمہارا مقدر بھی اچھا ہوگا۔ اگر تم برے الفاظ جیسے گالی گلوچ کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، پھر گالی گلوچ کرتے ہو، تو تمہارے مقدر بھی ویسے ہی بن جائیں گے، اس میں سے برکت اٹھ جائے گی، ہر خوشی دور ہوتی چلی جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔